مصطفی ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے اور بہت ہی تکلیف دہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب میں جلن کا مرض ہوتا ہے یا پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس کا روحانی علاج سورہ اخلاص شریف میں موجود ہے، کیونکہ اکثر یہ مرض سفلی بنیادوں پر بھی ہو جاتا ہے اور دنیاوی اور ڈاکٹری علاج کروا کر لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن اس سے شفا حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جو امراض سفلی بنیادوں پر پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج بھی روحانی طور سے ہی کیا جاتا ہے اور روحانی طور سے ہی اس مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض یعنی پیشاب میں جلن اور پیشاب کے بعد رک کر قطرے آنے کے مرض کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کرنے اور اس بلا کو دفع کرنے کے لیے ہمیں سورہ اخلاص کا سہارا لینا ہوگا۔ ناظرین اور سامعین، کرنا کچھ اس طرح ہوگا کہ ایک فولادی چھری حاصل کرنی ہوگی جو کہ پوری دھات کی ہو، جس میں لکڑی یا پلاسٹک استعمال نہ کی گئی ہو، یعنی وہ چھری پوری لوہے کی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک جنگلی کبوتر سیاہ رنگ کا، جو کہ عام طور پر بازاروں سے مل جاتا ہے اور بہت کم قیمت میں دستیاب ہوتا ہے، وہ کبوتر حاصل کرنے کے بعد اور فولادی چھری لینے کے بعد اس کبوتر کو باوضو حالت میں ذبح کرنا ہوگا۔ جب کبوتر کو فولادی چھری سے ذبح کر لیا جائے گا، اس کے بعد اس کبوتر کے خون سے سورہ اخلاص کو کسی سفید کاغذ پر لکھا جائے گا۔ یہاں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ خون کیونکہ ناپاک چیز ہے، اس لیے جب بھی خون سے لکھنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس سے مراد جگر کے خون سے لکھنا ہوتی ہے، یعنی اس کبوتر کے پیٹ کو چاک کر اس کے جگر کو نکال کر اور اس جگر کو کچھ پیس کر جب وہ آپس میں مل جائے پس کر، تو کسی لکڑی کے قلم سے اس جگر کے خون سے سفید کاغذ پر سورہ اخلاص لکھنی ہوگی، کیونکہ جگر کا خون ذبح کرنے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ تو اس جگر کے خون سے سورہ اخلاص سفید کاغذ پر لکھنے کے بعد اس لکھی ہوئی سورہ اخلاص کو مریض کے گلے میں باندھ دیا جائے گا، جس طرح کے عام طور سے تعویذ بنائے جاتے ہیں۔
تعویذ بنا کر اور مریض کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور تعویذ پہنانے سے پہلے اس چھری اور کبوتر کے بچے ہوئے جسم اور گوشت کو مریض کے سر سے 7 مرتبہ گھما کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس طرح پورا عمل کرنے سے اللہ تعالی اس موذی مرض، پیشاب کی جلن اور پیشاب کے بعد قطرے آنے کے مرض جو کہ سفلی سے پیدا ہوتا ہے، بہت جلد شفا عنایت فرما دے گا۔ تو امید ہے آپ حضرات کو یہ وظیفہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو حضرات خود اپنے لیے کرنا چاہیں یا کسی دوسرے بھائی بہن یا اپنے گھر والوں کو یہ کر دینا چاہیں تو ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔